اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن عربی میں اترا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہے اس لفظ کے، اور اس لفظ کے مفہوم سے کیا آپ واقف نہیں تھے؟ سب جانتے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ترجمہ سمجھ لینے سے اس کے تمام حقائق و معارف اور اس کے جو احکام مستنبط ہو رہے ہیں وہ صرف ترجمے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ آپ نے ہم سے سیکھے قرآن کریم کی یہ تفسیر، ہم سے سیکھی، ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری تھی، اور پھر آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اب میں مجتہد مطلق ہو گیا ہوں اور اب مجھے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے نہ احادیث کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور نہ مفسرین کے کلام کی ضرورت ہے، میں خود اپنے ترجمے کو سمجھ کر میں جو سمجھوں گا، جو میری سمجھ میں آئے گا وہی قرآن کی تفسیر ہوگی۔ یہ آج ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں پڑھا، ساری عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو کہ نہیں؟ عربی کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ترجمہ چھپے ہوئے ہیں اور انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اجتہاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو مولوی ملا جو پڑھاتا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا، محدود کر دیا، اور اب ہم آئے ہیں اس ماڈرن تفسیر کے ساتھ کہ جو آج کے ماڈرن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے۔ ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور جن کی خواہشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں، وہ ان کے دیوانے ہیں کہ بھئی یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ جو ماڈرن دور کے لحاظ سے بڑی شاندار ہے اور اس میں بڑی سہولت ہے، اور مولوی ملاؤں نے تو دین کو محدود کر کے ایک دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے، ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، کسی کو مکروہ کہہ دیا، کسی کو حرام کہہ دیا۔ اب یہ آئے ہیں مفسر اعظم کہ جو قرآن کو آج سمجھے ہیں، 1400 سال میں نہیں سمجھا گیا، یہ نئے سمجھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے نعرے ہر دور میں ہوئے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے جو صحیح بخاری کی آخری باب پڑھا ہے نا، کتاب التوحید، اس کا ایک نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا معتزلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، کرامیہ کا رد ہے، قدریہ کا رد ہے، جبریہ کا رد ہے۔ جتنے یہ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے، ان کا طوطی بولتا تھا اپنے زمانے میں، اور لوگ دیوانے تھے، یہ عقل کی بات کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں جو سلف صالحین کے طریقے پر چلے آ رہے تھے وہ کہتے تھے یہ مولوی ملا ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ قرآن کی عقلی تعویل نہیں کرتے، عقلی معنی نہیں بیان کرتے، یہ عقل سے دور ہے، ہم لائے ہیں عقل کی باتیں۔ وہ یہ فرقے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی،
اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر کوڑے برساتی تھی. لیکن آج کہیں نام سنتے ہو آپ؟ کسی کو ذرا پوچھو کسی سے، جانتے ہو معتزلہ کیا تھے؟ کسی کے ذہن میں اس کا نام ہے؟ جہمیہ کیا تھے؟ کرامیہ کیا تھے؟ اور جبریہ اور قدریہ کیا تھے؟ اور تو اور بہت سے ہمارے طالب علموں کو بھی نہیں پتا ہوگا. جب تک دور حدیث نہیں پہنچتے یا علم کلام تک نہیں پہنچتے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا. وہ نظریات سارے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے. نہ آج کوئی معتزلہ ملتا ہے، نہ جہمیہ ملتا ہے، نہ کرامیہ ملتا ہے، نہ معتزلہ ملتا ہے. یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر جو یہ تفسیریں کر رہے ہیں، جن کا ڈنکا بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر، الحمدللہ جمہور امت میں نہیں، لیکن بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس میں ہماری خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے، لہذا ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکا بج رہا ہے. جس کو سنو جی وہ بڑے مؤثر تحریریں ہیں، بڑی مؤثر تقریریں ہیں، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں، ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں، تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا ہے، پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں صفحہ ہستی سے کہ ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے. اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یہ جھاگ جو ہے نا، یہ جھاگ تو قرآن کہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو. فیمکث فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہتی ہے. لہذا 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، کتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی باقی رہا تو ما انا علیہ واصحابی، یعنی نبی کریم سرور دو عالم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ کون ہے جو میرے پیغمبر اور اس پیغمبر کے اصحاب کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے. یہ آزمائش ہے. اس آزمائش میں ہم لوگ ابھی پورے نہیں اتر رہے. اس کی وجہ سے ہر جگہ ہماری پٹائی ہو رہی، ہر جگہ ہماری پٹائی ہے. اگر ہم نے قرآن کو سینے سے اس طرح لگایا ہوتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لگایا تھا، تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا تھا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا یہ جھوٹا تھا؟ والعیاذ باللہ. یہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا. دین اپنی جگہ غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں، سنت کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں. تو یہ پیغام ہے جو یہ آیات دے رہی ہیں. ثم ان علینا بیانہ، بات وہی سمجھو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی، جو آپ نے صحابہ کو سمجھائی، صحابہ نے تابعین کو سمجھائی، تابعین نے تابعین کو سمجھائی، اور اس کے بعد آج تک اسی متوارث سلسلے سے چلی آتی ہے. قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام اور جمہور سلف کے ذریعے پہنچی ہے. لہذا قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جب قرآن کا ترجمہ پڑھو تو کوئی مستند تفسیر سامنے رکھ کر پڑھو تاکہ اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے.